پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ محکمہ صحت سندھ میں تبادلے و تقرریاں۔ حکومت سندھ نے ڈاکٹر اختر حسین میرانی سینئر میڈیکل آفیسر BS19 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خالی اسامی پر اور ڈاکٹر کاظم علی پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ جام شورو سے سر CJ انسٹیٹیوٹ میں بحیثیت ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تبادلہ کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت سندھ نے محکمہ صحت سندھ میں تعینات راشد OMG گروپ ڈپٹی سیکرٹری کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے ملک بھر کے آشوب چشم کے مریضوں کے لیے ایڈوائز جاری کرتے ہوئے چشمہ لگانے، کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ پر ٹیشو پیپر رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے 15 نومبر سے 15 دسمبر تک سندھ ٹاسک فورس برائے انسداد منشیات منانے کی ماہانہ مہم کا فیصلہ پہلے اجلاس میں کر لیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ محض ایک ڈیوائس ہے، اس کا مثبت استعمال طلباء کی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے تیسرے مرحلے میں ڈاؤ یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں پرنسپل ڈاؤ میڈیکل کالج پروفیسر صبا سہیل، وائس پرنسپل پروفیسر شمائلہ، رجسٹرار ڈاکٹر اشر آفاق، پروفیسر نسیم احمد شیخ و دیگر نے بھی شرکت کی۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ڈاکٹر لیاقت علی حالو کی بحیثیت MS سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال کی تقرری کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ واضح رہے مذکورہ اسامی گریڈ 20 کی ہے، تقرری پانے والے گریڈ 19 میں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی 6 اکتوبر کی خصوصی رپورٹ، جس میں MDCAT 2023 اور محکمہ صحت میں تحقیقات کی تحقیقات اور سسٹم مافیا کے خلاف نگراں حکومت کی ناکامی کیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے حکم پر احتساب کا ڈنڈا اٹھانے سے ملک میں ڈالر نیچے کی جانب، سونا سستا، خوردنی تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، مافیا کو چھپنے اور بھاگنے کے راستے بند اور جیلوں میں قومی ملزموں اور مجرموں کو پہنچانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ لیکن یہ کیا عجب ہے کہ وادی مہران سندھ لال شہباز قلندر کی نگری میں MDCAT 2023 میں نقل کرنے والے امیدوار جیلوں میں ہیں، ان کا تعلیمی مستقبل سوالیہ نشان بنا ہوا ہے اور پرچہ آؤٹ کرانے والے قانون کے شکنجے سے دور گلچھرے اڑا رہے ہیں، اور اس کھیل کے بگ باس جناب سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن تو شاید ماورائے قانون ہے۔ شاید ان کے اوپر ملک کا کوئی آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر کوئی حیا، شرم اور اخلاقیات چھو کر بھی ان کو نہیں گزری ہے کہ وہ حکومت سندھ کی تحقیقاتی رپورٹ کے آنے کے بعد اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود مستعفی ہو جاتے اور کم از کم قومی طب کے علمی ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھتے۔ لیکن شاید انہوں نے دولت کو ترجیح دی، علم کی فضیلت کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے گزٹڈ اور نان گزٹڈ ملازمین خود سپلائر کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ فیکٹری کے مالکان کی حیثیت سے دوران سرکاری ملازمت خلاف قانون اربوں روپے کے اس بزنس میں ملوث ہیں۔ پروفیسر امجد سراج میمن اپنے منصب کی بنا پر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہے۔
اور یہ ایک ایسی سونے کی کان ہے محکمہ صحت کی جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بتائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے نہ صرف انہوں نے اپنے میمنوں کی متعدد کمپنیوں کو میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ میمن ہونے کی بنا پر فراخ دلی سے انہیں نوازا ہے، اور اس کے آگے میرا کام نہیں، تحقیقاتی ادارے محکمہ صحت سندھ کے غریب مریضوں کی دوا کی بندر بانٹ کا سراغ لگائیں، جیسا کہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول نے گزشتہ روز ایک ہیلتھ رپورٹر کو قابو میں رکھنے کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی ادویہ کی سپلائی کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہ اپنی معائنہ کمیٹی کی رپورٹ پر ہی صرف انحصار نہ کریں۔ جناح اسپتال میں حلوائی کی دکان پر دادا کی فاتحہ کی خبر وہ اپنے دیگر ذرائع سے بھی حاصل کریں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے امتحانی نتائج میں بے قاعدگیوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ میں یہاں آپ کی توجہ اسی طرح سے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے نتائج میں تاخیر اور امتحان مکمل ہونے کے بعد لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین نسیم میمن کو اضافی چارج دینا اور اس کے ساتھ ہی مستقل چیئرمین اور کنٹرولر کا بغیر کسی جواز کے امتحانات کے بعد تبادلہ کر دینا، اور پھر نسیم میمن کو لاڑکانہ تعلیمی بورڈ سے کراچی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میں مستقل کر دینا، اور لاڑکانہ بورڈ کے کنٹرولر ظہیر بھٹو کی نگرانی میں انٹر سائنس گروپ کے امتحانی نتائج اور اس میں فرمائشی فہرست کے مطابق تیار کرانے کو دیکھا جانا بھی نہ صرف از حد ضروری ہے بلکہ نتائج کے شفافیت کے لیے لازمی ہے۔ ناظرین کرام، MD کے 2023 کے دوبارہ ٹیسٹ لینے سے پہلے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے سالانہ امتحانی نتائج سال برائے 2021-2022 کے امیدواروں کو ان نئے MD کیٹ کے امتحانات میں شامل ہونے سے روکنا اس لیے ضروری ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سندھ کے سابق وزیر محمد اسماعیل راہو اور بورڈ کے سیکریٹری فرید راہمو اس متنازع امتحانی نتائج کے مرکزی کردار بتائے جاتے ہیں۔ آپ اسکرین پر اس حوالے سے سیکشن افسر محمد زبیر کمبر کی جانب سے 16 مارچ 2023 کو چیئرمین کے نام لکھے گئے خط کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر فوری طور پر امتحانی نتائج کو نیلام کرنے اور بعد ازاں مذکورہ امتحانی نتائج کی تحقیقات مکمل کیے بغیر ہی اس اہم تحقیقات کو سرد خانے کی نظر کر دینا تحقیقات پر تحقیقات سائنس سرکار کا وہ روشن کارنامہ ہے جس سے ماضی میں سرکاری اداروں کی محکمہ جاتی تحقیقات نہ صرف مذاق بلکہ اداروں اور قانون کو کمزور کرنے کا بڑا سبب بنی ہے، جس میں محکمہ صحت سندھ میں بھی یہ تماشا لگا رہا ہے کہ ایک مخصوص میڈیا کی خبر پر DG ہیلتھ یا سیکریٹری ہیلتھ دوسرے روزی تحقیقاتی کمیٹی بنا دیتے اور تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر اپنا حصہ وصول کر کے متعلقہ ہیلتھ رپورٹر کو بھی شریک رکھ کے معاملے کو رفع دفع کیا جانا محکمہ صحت کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور بعض اوقات تحقیقات کے نتیجے میں بے قصور کو قربانی کا بکرا بنا کر محکمہ صحت کی ساکھ کو مصنوعی طور پر برقرار رکھنے کا کھیل بھی جاری رکھا جاتا تھا۔ شرجیل انعام میمن
قومی تحقیقاتی اداروں کے مطابق کرپشن کا مجسمہ اور اچھے کماؤ پوت کے طور پر شہیدوں کی پارٹی کے والی وارث ہونے کے علاوہ پروفیسر امجد سراج میمن کو اپنی پرچی پر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگوانے والے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پرچہ آؤٹ کرانے والے سمیت تمام اہم کردار اپنے روٹین موبائل کے بجائے بچوں کے موبائل یا نئی سم کے فون استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کون سی ای میل تھی جو پروفیسر امجد سراج میمن نے اس کی ہارڈ ڈسک حاصل کرنے کے لیے فحص کے اوپر تشدد کرانے سے بھی گریز نہیں کیا اور خود تحقیقاتی کمیٹی میں بیان دینے کے لیے بھی پیش نہیں ہوئے، جبکہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم PDF پیپلز ڈاکٹر فورم بھی آج اس حوالے سے میدان میں آ گئی ہے۔ ان کے صدر جناب ڈاکٹر عاشق شاہ اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر شاکر عالم نے اور دیگر نے کیا کہا وہ آپ اس تحریری بیان میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ہینڈ آؤٹ کے مطابق PDF کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق شاہ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شاکر عالم سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں MD کیٹ کے امتحانات کا بغور جائزہ لینے کے بعد جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی فوری برطرفی اور دوبارہ ٹیسٹ ڈا یونیورسٹی کے تحت لینے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما نے MD کیٹ کے امتحانات میں بد نظمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے PMDC اور متعلقہ صوبوں کو یکساں پالیسی کے مطابق شفاف امتحانات لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پہلے ہی سندھ میں دوبارہ MD کیٹ کرانے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔